اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے لوگ. لوگ سے کون مراد ہے؟ صحابہ. قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن ایمان لائے، السفہاء بیوقوف. نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ بیوقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے صحابہ کو کس وجہ سے بیوقوف کہا؟ بس زیادہ یہ ہوئی سی بھی دنیا کے پیچھے نہیں دوڑ دے بس دوسرا دین تے دین جو کہندا ہے انہاں دا نبی او مان لیندے نے او دے نقصان ہوے یا فائدہ نہیں ہے. ان کے سامنے تھا کہ بڑے بڑے مالداروں نے، بزنس مینوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقیرانہ زندگی جوائن کر لی. یہ بیوقوفی ہے ان کے سامنے کہ اپنا مال دولت چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے مکہ سے لوگ مدینے آ گئے، اپنی ساری دولت وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر مدینے میں جو تھے انہوں نے بھی کون سا عقل کا کام کیا؟ انہوں نے بھی تو آنے والوں کو اپنے حصے دے دیے، اپنی بیویاں تک بانٹ دی. اگر دنیا داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی عقل مندی کا کام تو نہیں ہے نا. صحابہ جو سودا کر رہے تھے، جو تجارت صحابہ کر رہے تھے، وہ تو آخرت کو دیکھ رہے تھے. اب منافق جو ہے وہ تو آخرت کو نہیں دیکھ رہا، ایمان ہی نہیں ہے اس کے نزدیک. تو یہ دنیا ہے سب کچھ. وہ تو منافقت کر ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کو دونوں طرف سے دنیا چاہیے، کفار سے بھی اور مومنوں سے بھی. مومنوں کے پاس وہ اس وقت مسلمان بن جاتے ہیں جب مال غنیمت آ جاتا ہے، اور جب جہاد کا موقع ہوتا ہے تو وہ کفار کو جا کے خبریں دیتے ہیں اور ان سے مال بٹورتے ہیں. ان کی تو ٹوٹل مال جو ہے نا، ٹارگٹ ان کا منزل ہے ہی دنیا. تو اب اگر ان کی نظر سے دیکھا جائے تو جو لوگ مکہ میں اپنا گھر بار، بزنس، فیملی سب کچھ چھوڑ کے آ گئے وہ بیوقوف ہی ہوں گے. تو یہ ان کی اپنی سوچ کے مطابق اور ان کے اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح لے آئیں ایمان. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، اللہ خبردار، انہم ہم، یہ دو بار جو ہم ہے یہ کیا ہے؟ بے شک وہ ہی السفہاء بیوقوف ہے. اب وہ بیوقوف کیوں ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ دنیا تو فانی ہے. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے جو انسان آخرت کو چھوڑ کے، اس کے پاس موقع ہو وہ اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگا رہے، اور جس کو قرآن مل رہا ہو اور وہ اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگا رہے، جس کو حدیث کا سبق مل رہا ہو وہ ٹائم نہ دے اور دنیا کے پیچھے لگا رہے. یہ بیوقوفی نہیں ہے؟ اس تاجیت ان کی کہ ایک بندہ بازار دکان لاتے ہیں، دو بندے دکان لاتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ شام کو 10,000 روپیہ کما لینا ہے، ایک بندہ 1,000 روپیہ کماتا ہے. جہاں 10,000 ہے وہ کہتا ہے وہ اتنے سارا کچھ چھوڑ کے ٹر جاتا ہے، 1,000 والا گھر لے جاتا ہے. بہتر تو ہے جہاں 1,000 لے گیا. زبردست مثال ہے. جہاں 10,000 اتنے ہی چھڑ کے چلا گیا، وہ سارا دن کمان کا کی فائدہ، وہ شاطر ہونے کا کی فائدہ، وہ چلاک ہونے کا کی فائدہ. بڑی بات ہے.
بڑی گہری بات کی ہے، سمجھ آئیے کہ جس شخص نے بینک بیلنس، کوٹھیاں، سب کچھ اکٹھا کر لیا اور اسی دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کی محنت کہاں گئی ہے؟ فائدہ تو اسی کو ہے نا، فائدے میں تو وہ رہا جو کمائی کر کے ساتھ لے گیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کلاس میں مثال کئی بار دے چکے ہیں کہ وہ شخص جو بیرون ملک جاتا ہے، گھر والوں سے دور رہتا ہے، پردیس کی زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے اور کما کے ادھر ہی لگا دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ پیسہ وہاں پہ خرچ کرے گا یا پیچھے بھیجے گا؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس پردیس میں بھیجا ہے، ہم نے اس پردیس کو دیش سمجھ لیا۔ اللہ نے کہا کہ ادھر جاؤ، کمائی کر کے واپس آؤ اپنے دیش میں۔ ہمارا اپنا دیش کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ہم بیوقوف ہیں، ہم اسی دیش میں ہی سارا کچھ لگائی جا رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں بھیج رہے۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، وہ کمائی کرتے تھے اور اپنی ذات پہ نہیں لگاتے تھے۔ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا اچھا کمائیں ہم، دن رات جسم ہم توڑوائیں اور کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں، ان کے لیے کما رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو نہیں کھلا رہے، ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ولیکن لا یعلمون، خبردار وہی بیوقوف ہیں اور لیکن علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، جب ان کی ملاقات مومنوں سے ہوتی ہے، قالوا آمنا، ان کے پاس بیٹھ کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قالو کہتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ الگ ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانی بھائیوں کے پاس، وہ کون ہے؟ کفار۔ قالو کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، انا معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم جو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ امتحان ہونے والا ہے، ایک پارٹی ہے، وہ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے، ان کے ساتھ شرارتیں کرتی ہے، کبھی ان کے ساتھ شرارتیں کرتی ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں مگن ہے، شرارتیں کرنے والا ان کے پاس جا کے ان کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ دراصل نقصان وہ کر کس کا رہا ہے؟ اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے ادھر جا کے ان کو جو ہے نا پریشان کیا۔ تو انجام کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر جو جیسی تمہاری سوچ ہے اب اسی انداز سے ہی تمہیں ملیں گے۔ اب ان کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ان کے ذہن میں حق بات بیٹھ ہی نہیں رہی۔ اس سے بڑی کسی کے ساتھ کسی کی وہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ حق بات اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب حقیقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، بس وہ اسی مخمسے میں پھر رہے ہیں، اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو جناب بڑے سمجھدار اور چلاک ہیں، ہم ادھر بھی لگا رہے ہیں ادھر بھی لگا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا، ہماری کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جناب، ہم تو ایسی چال چلتے ہیں زمانہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو پھر اب اسی طرح ہی چلتے رہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا پرینک ہو گیا۔ یہ پرینک کر رہے ہیں نا، آج کل بڑا یہ لفظ چلا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ پرینک کرنا ہے، اصل میں وہ بھی پرینک کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو پھر اب تمہارے پرینک میں تم دھنسے رہو، قیامت کے دن پرینک ہوگا جب اللہ کہے گا کہ ان کو خوشخبری سنا دو جہنم کی۔ وَيَمُدُّهُمْ، کیا مذاق کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ؟ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، بھٹکتے پھرتے۔ یا مہون سے کیا مراد ہے؟ وہ جس کو راستہ نہ مل رہا ہو، اس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ راستہ کس طرف ہے، وہ کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی اس طرف پھرتا ہے، تو وہ اپنی سرکشی میں، اپنی اس نافرمانی کے چکر میں اس قدر پاگل ہوئے پھرتے ہیں کہ ان کو حقیقت سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کتنا بڑا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔